اور یوں بھی خیر ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ جو محبت علی محمد میں مر جائے اسے مردہ نہ سمجھو. وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پا رہا ہے. تم کو شعور نہیں. یہ قرآن میں ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اللہ اپنی بات کہہ کر انسانوں سے کہتا ہے کہ تم کیا سمجھو گے. جیسے یہاں پر کہا کہ تمہیں شعور نہیں. کہیں کہتا ہے تمہیں ادراک نہیں. کہیں کہتا ہے تم فہم نہیں رکھتے. کہیں کہتا ہے تم عقل نہیں رکھتے. تو اللہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان واقعی ادراک نہیں رکھتا, شعور نہیں رکھتا, اور بڑی ترقیوں کے باوجود بہت سی چیزوں کو عقل پا نہیں سکتی. ظاہر ہے کہ ریسرچ کے ذریعے تحقیق کے ذریعے انسان ہر چیز کو دریافت کر رہا ہے, پانے کی کوشش کر رہا ہے, جسے آپ سائنس کا علم کہتے ہیں. تو اب تو ہر چیز سائنس بن چکی ہے. جاننا, علم کے معنی میں جاننا, اور انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ ہم جانیں. بنایا ہوا نظام سب اللہ کا ہے, انسان کا کام ہے کہ وہ سمجھے اور جانے. اسی کا نام علم ہے, جسے قرآن علم کہتا ہے, جسے سارے مذاہب علم کہتے ہیں, جو کئی حصوں میں تقسیم ہے. دینی علم ہے, دنیاوی علم ہے, لیکن سب کا کام ہے تحقیق کرنا اور جاننا. ایسی ایک اللہ کی نعمت ہے جو کئی
سبجیکٹ کئی علوم میں پائی جاتی ہے اور ریسرچ کی منزلوں سے موضوع گزر رہا ہے اور وہ شے ہے آواز، جس پہ ریسرچ ہوگی. چونکہ زاہد نقوی صاحب کا تعلق آواز کی دنیا سے اب اس سے زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے ہمارے بیان میں کہ ہم اسے سمجھا سکیں، اس لیے کہ کچھ ایسے قیود بنے ہوئے ہیں مذہبی دنیا میں کہ جہاں جان کر بھی انجان رہنا چاہتا ہے. یہ عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری تہذیبی دنیا میں، مجلسی دنیا میں وہ چیزیں موجود ہوں لیکن ہم انہیں ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے. اگر ہم موضوع بھی بنانا چاہیں کہ بھئی ابھی آپ دیکھیے کہ زاہد صاحب کے چشم و چراغ شاہد کے بیٹوں نے سوچوانی کی، پھر ہمارے ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے زاہد صاحب کے چھوٹے بھائی اصغر مصطفیٰ آبادی صاحب نے لہن سے اپنا کلام پیش کیا. معروف آواز کی دنیا کے شہزادے اسد جہاں نے، جو کہ میراث میں ان کے باپ سے آواز ملی ہے، اسی آواز میں انہوں نے سلام پیش کیا. یہ دل رضا صاحب جب ابھی آ گئے، ان کا تعلق اسی آواز کی دنیا سے ہے. آوازیں ہم سن رہے ہیں لیکن اس پہ ہم بول نہیں سکتے. اگر آرٹ کونسل میں تقریر ہو رہی ہو تو جو چاہے بول دیں، کیونکہ اس عمارت کے کچھ قاعدے قانون ہیں اور جنہوں نے پابندیاں لگائی ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں. اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے کہ ہمیں لفظ نہیں بول سکتے. اس پہ بھی سوچئے گا کہ کتنی پرخطر راہیں ہیں خطابت کے لیے، بولنے کے لیے. حالانکہ ہم بھی آواز کا ہی استعمال کر رہے ہیں. تو زاہد نقوی صاحب کی بہت سی حیثیتیں تھیں. نامور گھرانے کے فرزند تھے. ان کے والد سید محمد تقی صاحب نے اس وقت علی گڑھ سے بی اے کیا تھا جب بی اے تو کیا میٹرک کا بھی تصور سادات کی بستیوں میں نہیں تھا. جانتے نہیں تھے، سب زمیندار جاگیردار لوگ تھے اور اپنا سادات کی بستیوں میں بس یہ قاعدہ تھا کہ لڑکوں سے کسی بڑے عالم مجتہد کو بلا لیا اور اپنے یہاں رکھ لیا، رہیے اور کھائیے پیجیے اور ہمارے بچوں کو پڑھا دیا. قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دیا، عربی پڑھا دی، فارسی پڑھا دی، اردو پڑھا دی اور قابل کر کے چلے گئے عالم. یہ معیار تھا. انگریزوں کے آنے کے بعد جب تعلیم کا معیار اسکول، پھر کالج اور پھر یونیورسٹی کا تصور پیدا ہوا تو بڑی دیر میں سادات نے بھی ادھر کو موڑا کہ
تو مائل ہو جانا کہ آنے والے وقت کو دیکھ لینا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے آنے والی اسکیموں کو دیکھنا. تو اس وقت جب آپ سوچیے کہ 70-80 بلکہ میں سمجھتا ہوں 100 سال پہلے کی بات ہو چکی، اس لیے خود میرے والد گرامی سید ظہیر حسن نقوی 1910 میں پیدا ہوئے تھے، تو وہ بھی اب اگر زندہ ہوتے تو 114 سال کے ہوتے والد میں، اور والد کے چچا تھے وہ سید محمد. تو آپ سوچ لیجیے کہ 100 سال سے زیادہ کی بات ہو گئی کہ انہوں نے بھی یہ کیا ہوگا علی گڑھ یونیورسٹی سے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ کرنا اور پھر عہدہ ڈپٹی کلکٹر ایکسائز اور لکھنؤ جیسے شہر میں بڑے منصب پر ہونا، تو ایسی ہستیوں کو پورا ہندوستان پہچان جاتا تھا. اتنی مطلب پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، شعراء، ادیب، دانشور، اس کو مشہور ہونے میں دیر نہیں لگتی، علمی دنیا سے سفر ہوتا تھا. تو ان کے بیٹے تھے وہ اصغر صاحب بھی، ان کے بیٹے تشریف فرما ہیں مجلس میں اور تشریف لائے ہندوستان سے. بر محمد والے محمد صلوات. تہذیبی طور سے وہ ایک بات اخلاق، خوش مزاج ہستی تھے، اور علمی ادبی تہذیبی مجلس کے رکن تھے. تحت لفظ میر انیس کا مرثیہ خوب پڑھتے تھے، اور یہ دو چیزیں ایک ہستی میں جمع ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ وہ منبر کا بھی شہ سوار ہو اور آواز کی دنیا کے تخت پر بھی متمکن ہو. تو بہترین آواز کے مالک تھے، اور آواز کے دو ہی استعمال ہیں، یا بیت اللفظ ہے اور یا لہن. تو وہ تو آواز کی دنیا کے بادشاہ تھے. یہ دونوں آوازوں پر ان کا قبضہ تھا، اور جو سوز اور سلام انہوں نے اسلام آباد میں پڑھے تھے، ان کی وہ آوازیں اسلام آباد کے ریڈیو کے اسٹیشن کھانے میں رہتی ہیں. آڈیو لائبریری میں بہت اچھی لائبریری بنی ہے اسلام آباد کی، ریڈیو کی جو لائبریری ہے بہت کافی بڑی ہے، اور ایسے انہوں نے جیسے کتابوں کے ریک بنتے ہیں، کیسٹوں کے ریک بنائے. تو اس زمانے میں وہاں ناصر جہاں صاحب بھی تھے. تو میں جب اسلام آباد ایک بار گیا تو میں نے کہا زاہد نقوی صاحب کی آوازیں چاہیے. تو 15 منٹ میں ناصر جہاں صاحب نے وہ سارے سوز اور سلام ریکارڈ کر کے مجھے کیسٹ میں دے دی. لیکن ایک اور آواز کی دنیا کا ہیرو وہ میرے پاس سے سب چرا لیا. تو میں نے بہت ڈھونڈا کہ وہ کیسٹ ان کا کہیں بانو، میں نے کٹ کرا کہ پورا سلام افسردہ کا لایا تھا، اور ایک میر انیس کا سلام وطن سے جدا، یہ بھی جائے صاحب نے پڑھا تھا. میں نے چاہتا کہ اگر کیسٹ مل جائے تو یہاں میں کم از کم نئی نسل کو سنا تھا کہ سوز و سلام کی بلندی کیا تھی. کمال پڑھتے تھے.
تو مجھے کہنے دیجیے کہ وہ آواز کی دنیا میں یعنی دونوں جنبوں پر بھاری تھے، لفظ بھی اور لہن بھی۔ تو جو کچھ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اسی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے گفتگو ہوگی۔ آواز، جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی لفظ صرف آواز پر ہی آپ اپنے ذہن اور اپنی فکر کو محفوظ رکھیں، میں کوئی دوسرا لفظ استعمال کر نہیں پاؤں گا۔ لفظ بہت ہے لیکن وقت کا تقاضا یہ کہ میں اس لفظ سے باہر نہ نکلوں، اور آپ سمجھتے رہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو چونکہ آواز کی دنیا سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے بھی کانپور میں، الہ آباد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ظاہر صاحب نے، اور بی اے کے بعد انہوں نے آواز کی دنیا کے کالج سے لکھنؤ سے ایم اے کیا۔ ایم اے یعنی کہ آواز پر ایم اے پی ایچ ڈی کے برابر ہے، اور یہ کالج اس وقت تک آواز کی دنیا کا کالج پورے ہندوستان میں صرف لکھنؤ میں تھا۔ آواز پہ ڈگری لینا، ظاہر ہے وہ ڈگری ان کے اتنی کام آئی کہ پاکستان آتے ہی آواز کی دنیا نے انہیں بہترین ملازمت دے دی، یعنی ریڈیو۔ اس وقت تو ایک ہی آواز تھی نا، ریڈیو۔ ٹی وی تو ایجاد نہیں ہوا تھا، گھر گھر جو آواز جائے اس کا نام ریڈیو تھا۔ جب ایجاد ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ آواز پر فتوے لگانے والوں نے کہا تھا یہ آلہ غنا ہے، یہ گھر میں رکھنا حرام ہے۔ اس پر جب بڑے بڑے لکڑی کے ہوتے سیمنٹ کے وہ ٹرانسسٹر میں آ گئے۔ سائنس ہر چیز کو ریڈیوس کرتی جاتی، چاہے وہ کمپیوٹر ہو یا ٹیلی ویژن ہو، کچھ بھی ہو، جہاز ہو، ہیلی کاپٹر، چھوٹا کرتے 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 یعنی ذرے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ایٹم کی طرف۔ تو ریڈیو بھی بہت چھوٹے ہو گئے۔ بعد میں پھر سب لوگ ریڈیو پہ جا کے بولنے لگے جنہوں نے فتوے دیے تھے، اس کی بات کی ضرورت تھی۔ شروع میں جب ایک چیز آتی ہے تو فتویٰ فوراً آتا ہے، تصویر پہ جانا حرام۔ آپ وہ تصویروں میں بیٹھے ہوئے، تصویروں کی دنیا میں بیٹھے ہوئے، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح ریڈیو، ٹیلی ویژن، شروع میں لاؤڈ اسپیکر جب ایجاد ہوا تھا تو مسجد میں جانا بیٹھنا لاؤڈ اسپیکر حرام تھا۔ بچے یقین نہیں کریں گے ایسا بھی تھا، یہ لاؤڈ اسپیکر یہ اس سے لوگ بیدار تھے، حرام ہے، ہٹائیے ہٹائیے۔ آپ نہیں یقین کریں گے لیکن میرے تو کان ان آوازوں سے آشنا ہیں۔ میں کوئی پڑھی بات میں نے تو کہیں لکھی نہیں کہیں بات کہ میں پڑھ کے سنا دوں، یہ تو سب سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ سوچیے کہ جب ان آوازوں نے فضا میں پھیلنا شروع کیا ہوگا تو کتنے فتوے آئے ہوتے ہیں، لیکن لانے والے ان آوازوں کو مجلس حسین میں لے آئے۔ جب آوازیں مجلس حسین میں آ گئی تو ظاہر ہے کہ جب ایک معرکہ فکری نتیج ہو جاتا ہے تو دلائل تو دونوں طرف سے آتے ہیں، اور بار بار پوچھا جاتا ہے کیوں بھائی؟ جو مذہبی وڈیرے ہوتے ہیں ان سے تصدیق بھی کرائی جاتی ہے، بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ ان کا نہیں، یہ تو سننا جو ہے حرام ہے، کیوں؟ اب پھر وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا، اس آواز میں
اس کی جھلک آ رہی ہے، شیطانی فکر کی جھلک آ رہی ہے، اس سے لفظ نہیں ہوتا نمبر کے لفظ اس کے ہیں نہیں ایسے جو مجھے ابھی ایجاد کرنے پڑ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ سیدھا سیدھا پڑھیے، لہن سے پڑھیے، ترنم نہ آئے، یہ نہ آئے، یہ نہ آئے، ذرا اتار چڑھاؤ میں احتیاط کیجیے، سیدھا پڑھیے، سیدھا پڑھیے، یہ سب نہ کیجیے، زیادہ گردن نہیں لائیے، ورنہ مرنے کی گردنیں بھی ہلنے لگیں، اور اگر ایسا آپ نے کیا اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ سب ہو چکا 100 150 250 300 سال پہلے، اکبر بادشاہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا یہ، اور اودھ کی حکومت میں آگے آگے بادشاہوں نے اسے ترقی دینا شروع کی اور ادھر سے فتوے آنا شروع ہوئے، ادھر اہل سنت میں تصوف کی دنیا میں یہ آوازیں پھیل گئی، ادھر ہمارے یہاں سوسخانی اور نواخانی میں یہ آوازیں آئی، فتوے ادھر بھی تھے، فتوے ادھر بھی تھے، لیکن جوابات بھی تھے۔ اچھا، جوابات میں بھی ظاہر ہے کہ فکری معاملات میں لاکھ ایکا ہو، لیکن کہیں پر آ کے اختلافی صورت میں 2 پارٹیاں بنی جاتی ہیں، ہر ایک میں بن جاتی ہے، ہر چیز ہر سبجیکٹ میں بن جاتی ہے، تو اس میں بھی بن جائے۔ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، غلام حسین پوری صاحب اللہ مقام، حیدرآباد تک چلے گئے تھے لکھنؤ سے، اور سرکار ناصر ملت کے بھائی تھے، کنتور کے موسوی سید تھے، ان کی زندگی گزری، علمی کتابیں لکھی مختلف سبجیکٹ پر، آخر میں انہوں نے اپنی سوال حیات میں اس کا نام انہوں نے، اس وقت نئی نئی انگریزی شروع ہوئی تھی تو اردو کتاب کا نام رکھا لائف، یعنی اپنی خود نوش لکھی تو کتاب کا نام رکھا لائف، تو یہ اردو زبان کی پہلی خود نوشت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال سر سید نے پہلے اپنی سوانحیات لکھی، لیکن یہ سر سید کی سوانحیات سے پہلے لکھی گئی، دنیا شیعت کی کتاب ہے، اس لیے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ پہلی خود نوشت یہ ہے، پہلی خود نوشت لائف ہے۔ انہوں نے مختلف سبجیکٹ بتائے کہ میں نے کیا کیا کام کیے، اشتہاد کا بتایا، اشتہاد کیا، اور دیگر چیزیں بتائیں، اور حکیم حکمت یا طب کے بارے میں بتایا، لکھ رہے ہیں وہ خود ہی، علامہ صاحب خود لکھتے ہیں، علامہ صاحب کہ طب بھی میرا جو تھا وہ بڑے بڑے راجا مہاراجا، اس زمانے میں تو راجا مہاراجا ہندو اور مسلمان راجے ہوتے تھے، وہی بلاتے تھے، وہی علاج کر رہے تھے، تو اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ مجتہد کا لفظ ہے، اور چونکہ لکھا ہوا ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے علم موسیقی بھی سیکھا، اب چونکہ وہ لکھ رہے ہیں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، تو میں نے اس لیے نہیں سیکھا کہ کوئی شوق کی وجہ سے سیکھا، بلکہ ضرورت کے تحت سیکھا، اس لیے کہ مجھے ایک بڑے استاد نے یہ بات بتائی تھی کہ اس علم میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، بہت سی، کیونکہ یہ ان کے عزیز تشریف
کینسر کا لفظ ایجاد نہیں ہوا، اسے سرطان کہتے تھے، پرانا نام کینسر کا سرطان، اور ان کو وہ بیماری ہو گئی تھی اور حکیم و طبیبوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ بچیں گے، تو مجھے بلایا گیا، تو میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر ایک چڑیا منگائی اور ایک چڑیا کو سامنے بٹھا لیا، اور پھر میں نے مہاراجا کے سامنے ستار بجانا شروع کیا، یہ مشتہی صاحب ہے، اور ستار بجاتے بھی میں نے مہاراجا کا کینسر چڑیا میں اتار دیا، چڑیا مر گئی، مہاراجا بن گئے۔ میں نے اس لیے یہ علم سیکھا تھا، تو پتہ چلا میوسیقی میں کینسر کے مرض کا علاج بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ موسیقی کے ذریعے دنیا میں علی علی جو پھیلا، دشمنی علی کے کینسر کو ختم کر دے۔ دوسری محفلوں کی باتیں ہیں، اگر مجتہد کا بیان نہ ہوتا تو میں اتنا بھی نہ سنا، اس لیے کہ جہاں پکڑ ہو جائے وہ بات میں کرتے ہیں۔ اتنی بات میں نے سنا تھی کہ اگر کوئی سن کر کسی کو سنائے تو کتاب کا نام بھی لے کہ مجتہد نے لکھا ہے، عام آدمی کی بات نہیں۔ اب میں نے جتنا یہ کہا کہ فتوے تو آتے ہوں گے تو گرو بنے تو پھر مجتہدین میں ایسے علماء بھی گزرے کہ جنہوں نے خود یہ علم سیکھا اور وجہ بتائی کہ اس میں مرض کا علاج ہے، پتہ چلا صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سی دوائیں صحت کے لیے ضروری ہیں، اور عام طور سے جتنے گاڑھے مرض ہوتے ہیں ان کے لیے کڑوی دوائیں ہوتی ہیں، کیونکہ مریض کڑوی دوا پیتا ہے ورنہ ٹھیک کیسے ہوگا، اور اسی سے محاورہ بن گیا، کڑوی گولی سمجھ کے کھا لی تو کڑوی گولی کھا لی، علاج کرانا ہے تو کھا لیجیے۔ تو دشمنی آل محمد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے علاج اتنے ایجاد کر دیے حسینیوں نے، اس کو آپ مرثیہ کہیے، تحت النف کہیے، سلام کہیے، سلطانی کہیے، نواخانی کہیے۔ اللہ نے آواز کی گفتگو کتنے مقامات پر دی، تو وہ مقامات ہیں 12، اور یہ 12 مقامات وہ ہیں جہاں اس نے اپنی آواز کی بات کی، جو آواز نہیں کرتا۔ کیسی بات؟ 12 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جہاں وہ اپنی آواز کی بات کرتے ہیں، اور یہاں سے شروع کرتا ہے، ہم نے موسیٰ کو کوہ طور پر آواز دی۔ کبھی کہا ہم نے درخت سے موسیٰ کو آواز دی، ہم نے روشن آگ سے موسیٰ کو آواز دی، اور درخت کے اندر اور درخت کے چاروں طرف رحمت ہی رحمت تھی، یعنی اپنی آواز کو رحمت کہا۔ 12 جگہ تو وہ ہے جناب کہ جہاں اللہ اپنی آواز کی بات کرتا ہے۔ زکریا نے ہمیں آواز دی، معراج میں ہم نے زکریا کو آواز دی کہ تم نے بیٹا مانگا ہے تو ہم تمہیں بیٹا دیتے ہیں، لیکن لکھا ہے کاغذ پر کہ اللہ نے آواز دی۔ اب ظاہر ہے کہ آج کا زمانہ ہوتا تو لوگ کیا کہتے ہیں موسیٰ کا انٹرویو لیتے کہ اللہ کی آواز کیسی ہے۔ اس زمانے میں تو کسی نے انبیاء سے پوچھے نہیں کہ آخر اللہ کی آواز کیسی ہے، کتنی بھاری ہے، جب وہ بولتا ہے تو پوری کائنات سنتی ہے یا ایک آدمی سنتا ہے۔ اور آخر کی آیت یہ ہے کہ پھر محشر میں ہم آواز دیں گے اور اس وقت سب کی آوازیں
کھگیا جائیں گی اور پھر تم دیکھو گے محشر میں کہ پھسل پھسل کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دیتا۔ اس میں کتنی 3 آوازیں اس آیت میں آ گئی، اللہ کی آواز، کھگیائی ہوئی آواز اور پھسل پھسل کی آواز۔ تو آوازوں کی قسمیں ہیں بھیا، ہزاروں تک جاتی۔ تو اب اللہ کی آواز کا تو کچھ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، انبیاء جانے، وہ حور جانے، وہ روشن درخت جانے، یا حضرت موسیٰ جانے، یا حضرت مریم جانے، یا مادر موسیٰ جانے، جن کو اللہ نے آواز دی وہی بتا سکتے ہیں، اور وہ ہے نہیں ہمارے سامنے، اس لیے کون بتائے کہ اللہ کی آواز کیسی تھی۔ اور اسی قرآن نے یہ بھی بتایا کہ کچھ آوازیں ایسی تھیں کہ جو عام انسان نہیں سن سکتے، لیکن ہمارے انبیاء سن لیتے تھے، ہمارے انبیاء سن لیتے تھے۔ مثلا یہ کہ ہماری آواز تو خیر سنتے ہی تھے۔ ابراہیم نے ہم سے کہا کہ تم مردوں کو کیسے جلاتا ہے؟ ہم نے آواز دی ابراہیم کو 4 پرندے لاؤ، ان کو ذبح کرو، اور اس کے بعد پکارو نام لے کر، آواز دو ان پرندوں کو۔ کیسی آواز تھی کہ مردہ پرندے زندہ ہو کے آ گئے۔ تو آواز میں یہ بھی طاقت ہے کہ مردے کو جلا دے، آواز میں قرآن بتا ہے کہ یہ بھی طاقت ہے کہ وہ مردوں کو جلا دے۔ اور انبیاء کی آواز میں یہ بھی طاقت ہے کہ زمین پر چونٹی بولے اور ہوا کے دوست پہ سلیمان کا دف ہو تو وہ چونٹی کی آواز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا چونٹی کی آواز کسی نے سنی ہے؟ پتہ چلا اس کے لیے انبیاء کے کام چاہیے، چونٹی کی آواز سننے کے لیے۔ اور ہم نے آواز دی کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں کہ انبیاء کون کون سی آوازیں کہ خانہ کعبہ بنا کر اللہ نے ابراہیم سے کہا اب مخلوق کو آواز دو۔ ابراہیم نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم کس کو آواز دیں؟ کہ تم پکارو کو، پکارو ایو الناس، اے انسانو، حج کے لیے آؤ، گھر بن گیا۔ تو چاروں طرف سے کروڑوں آوازیں آئیں، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ تو ابراہیم نے کہا یہ کون لوگ بول رہے ہیں؟ کہ یہ ماؤں کے رحموں میں اور سلطوں میں جو قیامت تک آنے والے انہوں نے جواب دی ہے۔ تو کچھ آوازیں ایسی ہیں جو انبیاء سنتے ہیں، آوازیں پیدا نہیں ہوئی، وہ آوازیں بھی انبیاء سن لیتے ہیں پہلے سے۔ اس آواز کے لیے یہ ہے کہ پوری کائنات نے یہ آواز سنی، ایک آواز ایسی ہے پوری کائنات نے سنی۔ اور دوسری آواز جو پوری کائنات نے سنی، پوری کائنات نے سنی، وہ ہے ضمیر کا خطبہ۔ اور تیسری آواز جو پوری کائنات نے سنی، اس آواز کے لیے یہ ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے ہر فرد نے سنی تھی، ہر ذرے نے سنی تھی، ہر مخلوق نے سنی تھی، فرشتوں نے سنی تھی، جناتوں نے سنی تھی، انسانوں نے سنی تھی، اور وہ آواز بنا نہیں ہوئی۔ قیامت تک وہ آواز آتی جائے گی، آتی جائے گی، اور جواب بھی جاتا جائے گا، وہ ہے حل ناصری۔ ایک آواز ایسی ہے جو ہوگی نہیں ہے کوئی ناصر، توجہ ہے نا؟ یہ تو قرآنی گفتگو ہو گئی۔ اب وہ علم جو کہ امریکہ اور یورپ کے ممالک کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے آوازوں کا، کہ جس پہ پی ایچ ڈی ہو گئی، تھوڑا سا اس میں سے بھی آپ کو سنا دوں کہ لیٹسٹ ترین آواز پہ ریسرچ کیا ہے ابھی، جو بہت ہی لیٹسٹ تازہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے۔ اب تو آگے بڑھ جاتی ہے بات، جب بات نہیں ہوتی تو اس میں ان بتایا کہ بھئی یہ آواز جو دہن سے آتی ہے
یہ ہمارے دہن کے اندر کچھ مقامات ہیں جو آپس میں ملتے ہیں تو آواز بنتی ہے، اور آواز کی طاقت سانس ہے، اور سانس کو باہر پھینکنا یہی آواز ہے۔ آپس میں آدھا کا ٹکرانا اور سانس کو باہر پھینکنا، آواز اس سے بنتی ہے۔ عجیب بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں 12 مقامات پر آواز کا ذکر، اتنی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن سائنٹسٹ جو بتا رہا ہے وہ حیرت کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے منہ کے اندر 14 مقامات ہیں جن سے آواز بنتی ہے۔ اب وہ 14 مقامات کون سے؟ سامنے کے دانت، اوپر کا مسوڑا، نیچے کا مسوڑا، سائڈ کے دانت، دونوں ہونٹ، حلق کا کوا اور حلق کا آخری حصہ، یہاں سے لے کے زبان کی نوک تک 14 مقامات ہیں جو آواز بناتے ہیں۔ 5 مقام وہ ہیں جو زبان کے ہیں، زبان کی نوک کے بعد کا حصہ، درمیانی زبان کا حصہ، زبان کا آخری حصہ، اور زبان جہاں سے حلق کے کوے سے ملتی ہے، یہ 5 مقامات آواز بناتے ہیں، اور پھر آواز بنتی ہے لفظ کے ساتھ، اور اس میں بھی ایک ایک حصہ بتایا گیا کہ جب ہم کہیں گے الف، ہوا باہر ہے، الف، پھر بھائی ہونٹ ملے، الف پہ الگ ہوئے اور بے سے ملے۔ بچپن میں میں نے پہلی سنی تھی، اللہ سے نہ ملے محمد سے مل جائے۔ کیا ہے پوجے اس کی؟ ہونٹ، اللہ، دونوں الگ ہو، محمد، 2 بار بوسے لیے ہونٹ نے دوسرے کے، دو بوسے لیے ہونٹ ملے۔ اب وہ کہہ رہے کہ بھئی پہلی کیسی، اللہ سے نہ ملے محمد سے مل جائے، یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ سے نہ ملے محمد سے مل جائے، جیسے چاہے کہہ لیجیے، زبان ہے، آواز ہے، آواز میں لہجہ ہے، لہجے سے بات بنتی ہے، اسی کا نام ہے مینانیس۔ لیکن لفظیات کے ساتھ لہجہ، لہجے کو ہم بیت اللفظ کہتے ہیں، جو منبر پہ انیس کو پڑھ دے سمجھا کر ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ عالم۔ تو سجا ہوا تھا، سامنے ہے نا، حضرت زینب نے ابھی عالم سجایا، تو منظر کیسے بنے گا جب تک کہ آپ یہ پر زور نہ دیجیے، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا۔ علم کی بلندی جو ہے وہ عباس پہ دیکھنے رہی ہے، بچوں پہ نہیں۔
लश्कर खुदा का अलम सर्टिफो हुआ, जब रन में सर बयान अली का अलम हुआ, ये मरसिया खूब पढ़ते थे। और जब 1974 में मैंने मिलनीस डे के सिलसिले में 30 साल वर्षी पर प्रोग्राम किया, तो उसमें जाहिर नकवी साहब ने जो मरसिया पढ़ा था वो था बाखुदा फारिस से मैंने कहा वो था। अब पूरे लहजे में है और बहुत उम्दा मरसिया पढ़ा था जाहिर साहब ने, और उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मुस्तफा हुसैन, मुमताज हुसैन और सैयद मोहम्मद तकी, रेशम रूबी, सब मौजूद हैं, सब हयात थे ज़माने में 1974 में ये मिलनीस की बरसी। ला तो ला सवार बहा तो नारे दोलक से अबू जर की तरह तो जब वो मरसिया अब्बास का पढ़ते थे तो उसको उन्होंने खुद बताया कि एक मिसरा बताया गया ऐसा, एक शोर था, एक शोर था, 11 तरीके से ये मिसरा पढ़ा जाएगा और 11 मानी बदल जाएगा। एक शोर था, छीन लो तराई और शेर से। तो अब उसको आप देखिए कि बेहैसियत अगर मिसरा करना है कि हजरत अब्बास से तराई से, एक शोर था, कौन छीन सकता है? तो ये आवाज की दुनिया की बात है, आवाज की दुनिया की बात है। तो जब आप बोलते हैं तो जबान की नोक और एक एक रिसर्च के एक एक आवाज कैसे जबान से बन के निकलती है। हम अपनी जबान बोलते चले जाते हैं, लेकिन जब रिसर्च होती है तो सारी जबानें सामने रखकर एक गुफ्तगू होती है और उसका नतीजा देना होता है। मसलन उर्दू में आप हर हर्फ को दोहराइए तो आपको पता चल जाएगा जबान की जुम्बिश क्या है। अलिफ, बे, बे, ते, से, जीन, चे, हे, थे, कहीं पर जबान कान से बाहर नहीं निकल रही, दांतों के अंदर है। और ये तक चले जाइए आप अरबी में, फारसी में, उर्दू में, जबान दांतों से बाहर नहीं आएगी किसी हद पर। करके देख लीजिएगा घर पे जाके, अलिफ, बे, ते, से, जबान अंदर ही अंदर घूमती, कभी ऊपर के तलवे पे, कभी नीचे, कभी साइड में, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही और हर्फ को अदा कर रही। लेकिन अंग्रेजी में 2 हर्फ ऐसे हैं कि जबान दांतों से बाहर आ जाता है, सिर्फ 2। देखिए अभी आपको देखिएगा और बाद में दोहरा के देखिएगा, 2 हर्फ ऐसे हैं अंग्रेजी में कि जबान दांतों से बाहर आती है। क्यों? जेड दांतों से बाहर आता है। ये ना उर्दू में है, ना फारसी में है, ना अरबी में। जबान अंदर रहेगी दांतों के अंदर, बाहर नहीं आएगी। तो जबान बाहर करना ये मायूम है। जेड की आवाज एक नहीं 3 है, 4 है उर्दू में। जुआर, जोए, जे, जाल, जबान अंदर है। ये अरबी में, ये फारसी में, लेकिन अंग्रेजी में जेड के लिए जबान बाहर आ रही है। काफ आपके पास है उर्दू में, अरबी में, फारसी में, लेकिन काफ हर एक नहीं बोल पाता। पंजाबी काफ नहीं बोल सकता, पंजाबी को काफ बोलना नहीं आता। क्यों? इसलिए कि कौवे के नीचे से बोलना ये है। तो ये कौवे से नीचे के हिस्से हर एक इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि हिंदी बोलने वाला हिंदू खे नहीं बोल पाता।
بدلنا زبان کوئی آسان چیز نہیں ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں کہ اردو ان سب پر حاوی کیسے ہو گئی. اس لیے کہ جتنی زبانیں دنیا میں ہیں، فرینچ ہے، فارسی ہے، عربی ہے، ڈچ ہے جو ہالینڈ میں بولی جاتی ہے، اسی طرح اسپین کی زبان ہے، اسی طرح افریقن زبانیں ہیں، اسی طرح 232 زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، اسی طرح چائنیز ہے. تو سب کی اپنی آوازیں، لیکن ایک دوسرے کا تلفظ نہیں کر پاتے. ہر زبان میں کچھ حرف ایسے ہیں جن کی ادائیگی دوسرا نہیں کر پاتا. جیسے ہمارا کاف، ہمارا خے سب نہیں بول پاتے، لیکن جن کے یہاں خے ہے، جیسے فرینچ میں خا ہے، جیسے پشتو میں ہے، لیکن کاف وہاں بھی نہیں. فرینچ میں کاف کی آواز نہیں ہے، انگلش میں کیو ہے لیکن کاف نہیں ہے. نقوی اگر لکھنا ہے تو کیو وی آئی لکھنا ہے، نقوی لکھیں گے نقوی نہیں، اسی کو نقوی پڑھیں گے. ہندی میں کا ہے، اس کے نیچے بندی ایک نقطہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کاف ہو گیا. اور پنجابی کے تو بڑا ہی مسئلہ ہے، میں نے کہا کاف کیوں نہیں بولتی. قرآن میں کہا بھائی تو کہنے اچھا وہ کا آپ دو والے کاف بولے. میں نے کہا دو کاف کہنے ہیں، ہمارے ٹیچر نے دو کاف پڑھائے. میں نے کہا کون کون سے؟ کہنے کہ ایک تو کینچی والا کاف ہے، کینچی والا کاف ہے، اور ایک کیاف ہے. میں نے کہا یہ کیاف کیا ہے؟ کہنے بھائی جس کو آپ وہ کہہ رہے ہیں. کبھی نہیں بولے گا، کبھی ضیاء الحق نہیں بولا. ضیاء الحق اقبال کو کبھی اقبال نہیں کہا پنجابی میں، اقبال. اور اس میں فخر بھی ہے، صرف یہ زحمت نہیں کرتی یہاں سے. اور یہ اس وقت جب بچہ ہو، اگر بچپن میں ہی پریکٹس کرا دیتے کہ پاکستان کی زبان اردو ہو گئی قومی، لیکن رہنا اسی پہ ہے. سٹیشن کہنا ہے، اسٹیشن نہیں کہنا، سپیشل کہنا ہے، اسپیشل نہیں کہنا. تو جہاں آپ ضد بازی میں آ گئے پھر آپ دنیا کی زبانیں نہیں سیکھ سکتے. اردو والوں کا کمال گوپی چند نارنگ نے یہ لکھا کہ دنیا کے ہر زبان کا تلفظ اردو والا اپنے گلے میں اتار لیتا ہے. اس کے تلفظ میں ہم بولتے ہیں کہ اس کا تلفظ ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ تلفظ اردو میں ہے. اردو نے عربی کے تلفظ سارے لے لیے، فارسی کے تلفظ سارے لے لیے، ترکی کے تلفظ سارے لے لیے اردو نے، اور ہندی اور سنسکرت کے سارے تلفظ لے لیے. اس کے جتنے تلفظ ہمارے پاس ہیں دنیا میں کسی کے. اب اندازہ کیجیے کہ ہماری آواز قیمتی ہے یا دنیا والوں کی آواز. اب یہ کہ یہاں پر قدر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ دیگر ممالک میں اس کی قدر زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زاہد نقوی صاحب نے اپنی آواز کو ریڈیو کے استعمال کیا، اور صرف استعمال کیا بلکہ وہ آڈیشن بھی لیتے. جب کوئٹے سے وہ آئے کراچی ریڈیو پر، ریڈیو پاکستان پہ، تو زید بخاری صاحب موجود تھے، ڈائریکٹر جنرل اس وقت. لیکن کبھی کبھی بخاری صاحب ٹیسٹ لیتے تھے، لیکن زاہد نقوی صاحب سے کہتے تھے آپ ٹیسٹ کیجیے. اور وہ ریڈیو میں جا کے اور شیشے کے پیچھے آدمی بڑھتا تھا اور وہ ٹیسٹنگ کرتے تھے، اور وہ پاس کرتے تھے کہ اس کی آواز ریڈیو کے لیے صحیح ہے یا نہیں. یہ میرا چشمدید ہے، کسی سے سنا نہیں، سننا نہیں ہے، یہ میرا چشمدید ہے. میں نے انہیں آڈیشن لیتے ہوئے لوگوں کے دیکھے، تو یعنی ان کے پاس آواز کی پرکھ بھی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان نیا نیا ابھر رہا تھا، تو بابا آواز کی
کے لیے اصطلاح مشہور ہے، اور ہمارے بہت بڑے سوستان تھے بھائی موسی آباد محمد صاحب کے، وہ بازو تھے لیکن وہ خود بتاتے، وہ بہت بڑی ہستی تھے اور وہ بھی ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے. تو انہوں نے کہا آواز کا تعلق جو ہے وہ گلے سے نہیں ہے، کان سے ہے. میں نے کہا کیسے؟ پہلے جس کے کان اچھے ہوں گے اس کی آواز اچھی ہوگی. بابا کان اچھے ہونا ضروری ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ علی رسول اللہ کے کان تھے. جب قرآن کی آواز سمجھ میں آئی، کان اچھے تھے اس لیے آواز اچھی نہیں سنا پڑی. قرآن نے علی کا بیان کہا ہے. یہ بات نبی کے خطبے میں رسول اللہ نے کہی. آپ پڑھ کے دیکھیے گا خطبہ، اس میں ذکر ہے علی کے کانوں کا. کان اچھے ہونے چاہیے، اور اگر کان اچھے نہ ہوتے تو ہماری مجلسی تہذیب میں اس کو اتنا عروج حاصل نہ ہوتا. جیسے سوچخانی کہتے ہیں، جیسے دواخانی کہتے ہیں. جن کے کان اچھے نہیں ہیں وہ نہیں بیٹھتے، جن کے کان اچھے نہیں ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ مجبوری ہے بھائی، آپ نے بٹھا نہیں سکتے. کان اچھے نہیں. آوازیں اور مؤرخ جہاں پر مجبور ہو گیا لکھنے کے لیے کہ بھئی آواز کیسے بتائی جائے، کیونکہ آواز کو لکھا نہیں جا سکتا. یہ تو جب ریڈیو اور یہ سب چیزیں ٹیپ ریکارڈر ایجاد ہوا تب، حالانکہ یہ 250 سال پہلے انگریزوں نے آواز کی گراف بنا لیے تھے. اور جب پہلی بار انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج سے سودا کا کلیہ چھاپا تو سودا کی غزلوں کا گراف بنا لیا تھا انہوں نے. تو آواز میں دیکھیے ایک بلندی ہوتی ہے، ایک پستی ہوتی ہے. جب آپ کہیں گے زیر تو آواز نیچے جاتی ہے، جب آپ کہیں گے زبر تو آواز اوپر جاتی ہے. ایسے ایسے جیسا ایسا. تو اس میں جب آپ لہجے پہ لفظ بولیں گے تو پتہ چلے گا آواز نیچے جا رہی ہے یا آواز اوپر جا رہی ہے. تو اسی سے گراف آواز کا بنتا ہے. گراف جو بنتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں کہیں پڑھی نہ ہوں، دیکھی نہ ہوں، سنی نہ ہوں. گراف آواز کا بنا دیا جاتا ہے. تو اس گراف سے پڑھنے والا پتہ لگا لیتا ہے یہ کیا لکھا ہے. وہ نشانات ہوتے ہیں تو وہ پھول کی پنکھڑیوں کی طرح ہوتے ہیں. اب میں شعر کی حدیث کا پڑھتا ہوں اور آپ اس پہ غور کر لیجیے گا کہ 150 برس پہلے سائنس کے گراف تو اب بنے آوازوں کے. انیس نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت علی اکبر کی اذان کربلا میں ہو گئی اور میر انیس نے عجیب بات کہہ دی. حضرت علی اکبر کی آواز کے اذان کی آواز یعنی علی اکبر کی آواز. شوب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول، علی اکبر کی آواز ہے جسے میر انیس محفوظ کر رہے ہیں. اب دیکھیے انیس نے محفوظ کیسے کیا. شوب صدا میں، شوب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول، بلبل چہک رہا ہے ریاض. اچھا پھول جب میر انیس کہتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے گلاب کا پھول. تو انیس نے پہلی بار آواز کو تشبیہ کی پھول سے. آواز کے لیے کوئی تشبیہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ لہنے داؤدی کہہ دیا جاتا ہے کہ داؤد کی آواز ایسی تھی کہ جس وقت وہ لہن سے پڑھنا شروع کرتے تھے زبور
تو پرندے اڑ کے آ کے بیٹھ جاتے تھے، جنگل کے جانور بھاگتے ہوئے آ جاتے تھے، درخت خاموش ہو جاتے تھے، ٹہنیاں رک جاتی تھی، پتے خاموش ہو جاتے تھے، فضا خاموش ہو جاتی تھی، پہاڑ، ذرات، جانور سب داؤد کو سننے لگتے تھے۔ کچھ ایسا لہن تھا، نصر نہیں تھا، ایکولر نہیں ہے، یعنی ایک پیغمبر کو وہ چیز بھی دے دی جسے آج آپ فتوے میں لا کے زن پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، بھول جاتے لہن داؤد کی یہ چیز ہے کہ جس سے وہ اثر انداز ہر شہر پہ ہو جاتے تھے اپنے لہجے سے، لہن سے۔ تو لہن کا وجود تو ہے نا، تو اسی وجہ سے جب ایک گروپ سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ سوسمانی اور یہ کی تو جائز ہے، تو انہوں نے کہا جائز ہے، کہنے کہ تو آج رسول میں اسی کی سب حرام، کہاں سب حرام، سب حرام۔ حالانکہ اردو کی بحریں جو کہ شعراء استعمال کرتے ہیں تو ان کا رشتہ ہے اس سے، اس لیے کہ خلیل جس نے 19 بحریں بنائیں اس کے ذہن میں بحر کا جب تصور آیا کہ میٹر ہے، پیمانہ ہے شاعری کا، تو تصور کہاں سے آیا؟ تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ روئی بھنک رہا ہے، آدمی بیٹھا ہوا، پہلے روئی بھنکتے تھے ہاتھ سے، تو اس سے جو آواز آتی تھی ربط 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 ربط، اس نے فوراً یہ دہرایا، اس نے کہا یہ تو میٹر میں ہے آواز، یہ تو میٹر میں آواز۔ قرآن اسی کو کہا لامسا چھونا مس کرنا، یہ 5 حصوں سے آپ کسی بھی چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث کہہ رہے ہیں علی اکبر کی آواز میں 5 حصوں سے دکھا سکتا ہوں۔ آواز جو ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح تھی، اب گلاب کا پھول سامنے رکھ لو اور اس کے بعد دیکھو خوش رنگ ہے، خوش رنگ ہے، جتنا خوش رنگ یہ پھول ہے اتنی آواز خوش رنگ تھی۔ ایک خوش بتائے، اب اس کو چھو کے دیکھو، لامسا نرم ہے، آواز علی اکبر کی نرم تھی۔ اب اس کو چکھو، پھر کو توڑ کے چکھو، میٹھی ہے، اور اتنی میٹھی آواز تھی۔ خلیل ہو گئے، اب انہوں نے کہا اور اگر اس کا عادت کان میں ڈال دو تو گانے والا کان میں آ جائے۔ تو 5 حصوں سے دکھا دینا آواز کو، یہ اس کا کمال تھا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر انہی آوازوں میں پڑھی جاتی رہی مجالس میں تبھی علم بڑھے گا، اس لیے کہ اس میں علم کے خزانے چھپے ہیں، وہ مرثیے ہوں، وہ سلام ہوں، وہ نوے ہوں، اور اس میں وہ باریکیاں ہیں کہ جن پہ اگر آپ صرف ثواب کا کوئی اپنا وہ ہے، لیکن سوچنے والے، غور کرنے والے، ادراک کرنے والے، جس وقت زاہد صاحب یہ سوچ پڑھتے تھے رن میں جب 92 بیکس کی سواری آئی تو ایک فضا سوگوار ہو جاتی تھی، پتہ چلا کچھ لہن ایسے ہیں جو زمانے کو سوگوار، فضا کو سوگوار کر دیتے ہیں، فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ راوی نے لکھا کہ کوفے کے بازار میں زینب کی آواز جو آ رہی تھی، دیکھیے کہ اس نے آواز کی تعریف ہے، اس نے ایسا لگتا تھا علی بول رہے، ظاہر علی کا لہجہ تو مدینے نے بھی سنا تھا، مکے نے بھی سنا تھا اور کوفے نے بھی سنا ہوا تھا، تو راوی سے زیادہ آواز کا تعارف کیا کرا سکتا تھا کہ علی بول رہے۔ اور بس میں نے تقریر کرنی تھی، اور یہ ثواب جو قرآن خوانی ہوئی، مرثیہ خوانی ہوئی، اور جو کچھ مجلس کا ثواب مرحوم زاہد صاحب کہ جو بہت یاد آئیں گے، اس لیے کہ مجھ سے تو بے انتہا محبت وہ کرتے تھے، اور 2 اشرے میرے وہ پابندی سے ہر سال سنتے تھے، چیلم کا اشرا اور ایک الوداعی اشرا قصر مسیب میں۔ اس میں وہ ضرور اپنے دونوں بچوں کو لے کر اتقاء اور ساجد کو ساتھ میں لے کے آتے تھے، اور کوئی نہ کوئی اپنی رائے اظہار کر کے خوش مزاجی کے ساتھ مسکراتے ہوئے تقریر کی تعریف کرتے ہوئے جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ دلوں میں رہیں گے اور محبت کے دلوں میں رہیں گے، عزیز رشتے دار بھی نہیں بھولیں گے انہیں، اور دوست احباب بھی نہیں بھولیں گے۔
اتفاق یہ ہے کہ زاہد نقوی صاحب کے جیلم کی مجلس صبح کے وقت 10 بجے کے اعلان سے ہوئی اور ان کے والد گرامی کے چیلم کی مجلس بھی شیخ محمد تقی صاحب کی مجلس چیلم بھی صبح کے ٹائم پر 1964 کی اور اتنے ذاکرین اور شعراء آئے تھے پڑھنے کے لیے کہ 3 نشستوں میں چیلم ہوا صبح دوپہر کو شام. پہلی مجلس طاہر ولی صاحب اللہ مقام پڑھی تھی. بہترین مجلس پڑھی تھی. لاہور سے آئے تھے مصطفیٰ آباد. اور دوسری مجلس ایک ہندو جا کے نسیم پنجابی شعراء تقریباً 15-20 تھے جو علاقوں سے آئے تھے. تو ان کا چیلم بھی صبح شروع ہوا 10 بجے سے اور دوپہر ہو گئی. اذان ہو چکی اور تقریر ختم ہو گئی ہے. چند جملے مسائل کے سن لیجیے. ظاہر ہے کہ وہ ذاکر تھے اور ذاکر حسین تھے. ذاکر کا مرتبہ عبداللہ ابن عقیل مولا علی کے ایک مشہور صحابی کوفے کے رہنے والے کہ ان کا ذکر ہوتا تھا. یہ بحث کر رہا ہوں. بہت بہادر تھے واشنگٹن تھے لیکن صفین اور جمل میں حضرت علی کے ساتھ لڑے تھے. تو جمل میں ایک آنکھ ان کی شہید ہو گئی اور صفین میں دوسری آنکھ تیر لگنے سے شہید ہو گئی. تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. دونوں آنکھیں ان کی ضائع ہو چکی تھی. جس وقت مولا علی کے سر پہ ضربت لگی اور جب شب 21 رمضان آئی اور مولا علی کے انصار اور صحابی سب ملنے کے لیے آنے لگے تو یہ بھی اپنے غلام کا ہاتھ تھامے ہوئے مولا علی کی خدمت میں کوفے میں گھر پہ پہنچے مولا علی کے اور بیٹھ گئے. اور مولا علی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عقیل یہ جو میری آواز تم سن رہے ہو آج کے بعد یہ آواز نہیں سنتا. اب یہ میری آواز قیامت کے دن محشر کے میدان میں سنو گے. یہ علی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنی آواز کا تعارف کراتے ہوئے جا رہے کہ اب یہ آواز علی کی آواز ہے تو محشر کے میدان میں سنو گے. جب افراد تفریح کا عالم ہوگا اور الٹ پلٹ ہو رہی ہوگی محشر کے میدان میں تو وہاں تمہیں علی کی آواز کی گونج محسوس ہوگی. میں بول رہا ہوں گا. تو عبداللہ ابن عقیل کہنے لگے مولا آپ تو مشکل کشا ہیں. میری دونوں آنکھیں نہیں ہیں. اگر آپ میری آنکھیں عطا کر دیں تو میں دنیا کو پھر سے دیکھنے لگا. تو مولا نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ ابن عقیل میں دونوں آنکھیں تمہیں عطا کر سکتا ہوں لیکن اگر میں نے تمہیں آنکھیں دے دی تو میرے بعد ایک ایسی چیز ایسا واقعہ دیکھنے والے ہو کہ اس دن پھر تم یہ دعا کرو گے کہ پروردگار میں اندھا ہو جاؤں کاش میری آنکھیں نہ ہوگی. اب یہ بتاؤ کہ تمہیں آنکھیں چاہیے
ایسا کچھ ہونے والا ہے جسے میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، تو بہتر ہے کہ میں اندھا ہی رہوں، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد مولا کی شہادت ہو گئی۔ عبداللہ ابن حفیظ کو مولا علی کی آخری ملاقات ہمیشہ یاد رہی، اور عرصہ گزر گیا، دائرے کے 20 برس تو گزر گئے۔ 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی، 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، اور جب ابن زیاد کے دربار میں سر حسین آیا اور تو فتن کٹا ہوا سر پیش کیا گیا، ابن زیاد نے کوفے کے سارے لوگوں کو بلایا تھا، اس میں عبداللہ ابن حفیظ بھی آئے ہوئے تھے، عبداللہ ابن حفیظ بھی آئے ہوئے تھے۔ اور جب ابن زیاد نے گستاخانہ کلام امام حسین کی شان میں کہے تو عبداللہ چونکہ بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے تو غصے میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ تقریباً 100 آدمی ان کے قبیلے کے حفاظت کے لیے رہتے تھے، اور انہوں نے کہا ابن مولانا خدا تجھ پہ لعنت کرے، حسین جو نبی کا نواسا ہے تو اس کے لیے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے؟ تو ابن زیاد نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن ابھی کاٹ دیتا۔ تو اس پر جوانوں نے تلواریں نکال لی اور ابن زیاد سے کہا خبردار میرے سردار کی طرف دیکھنا نہیں، اور تلواروں کے سائے نے اپنے سردار کو بچاتے ہوئے قبیلے کے جوان باہر آئے۔ لیکن جب باہر آئے تو بڑا شور تھا، عبداللہ ابن حفیظ نے بازوں کی آوازیں سنی، گھوڑوں اور اونٹوں کی آوازیں سنی، اور ایک عجیب شور و غل تھا۔ تو ایک بار عبداللہ ابن حفیظ پریشان ہوئے کہ کیا عالم ہے، یہ بازار کا کیا عالم ہے؟ کہا بڑا اجتماع ہے۔ جواب ملا، ساتھیوں نے کہا بڑا اجتماع ہے، اور اتنی دیر میں عبداللہ ابن حفیظ کے کان میں ایک آواز آئی۔ شوق شوق کے دائیں بائیں دیکھنے لگے، اور اسے کہا آواز دی کہ کیا میں جو سن رہا ہوں تم سب سن رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں، آواز ہم بھی سن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن حفیظ نے کہا یہ بتاؤ کیا قیامت کا دن آ گیا؟ کیا محشر کا میدان بقا ہوگا؟ ساتھیوں نے پوچھا آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی نے کہا تھا میری آواز اب قیامت کے دن سنو گے، میرے کانوں میں مولا علی کی آواز آ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا عبداللہ مولا علی نہیں، علی کی بیٹی نعرے بردار ہوئے، پہلا سال دل کا نہیں ہے، زبان والا آپ نے اس لیے کہا جب آپ سے مل جائے تم دیکھ رہو گے میری بیٹی۔ ایک بار سورہ علم کی بار سورہ اخلاص سے مزاحم کی وجہ سے متقین ہوئی بھولتے ہی پڑی۔ بسم اللہ۔ والدہ العالمین نے رحمت کی ساتھ مرتبہ اعلیٰ فرما، کی بخشش فرما، انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے ورثہ کو ان کے کام میں صبر عطا فرما، خصوصاً ان کے چھوٹے بھائی حضرت مصطفیٰ بادی صاحب جو کہ کل پرسوں تشریف لائے ہندوستان سے، میں ان سے بھی خصوصی تعریف کرتا ہوں کہ وہ دور سے اپنے بھائی کی محبت میں آئے، جبکہ ہر سال ہو جاتے تھے ہندوستان محرم کرنے کے لیے، لیکن چھوٹا بھائی میرے بھائی کی تعریف کرنے آیا ہے۔ اور میں شاہد مرزا صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچوں کو، تمام اہل خانہ کو، رشتے دار کو تعزیت ادا کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں ایمان میں شفا کا فرمائے، ایمان گئے ان کے مرتبوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے، امام زمانہ کا ظہور فرمائے، ظہور کی تعریف فرمائے، مثلا دو شعر زندہ کا ساتھ ہوئے کہ تعلیم
السلام عليك يا نساء النفوس أيها المدفون بزيتون